امام زمان 1200 سال سے ظہور نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ عدل پسند امت تیار نہیں ہوئی. اپنے عدل کے لیے تو سب تیار ہیں، لیکن معاشرے کو عدل میں تبدیل کرنے کے لیے، اجتماعی عدالت کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، اور اس کے بغیر ممکن نہیں. امام علی جیسا رہبر موجود ہو، امام حسن علیہ السلام جیسا رہبر موجود ہو، حکومت بھی ہاتھ میں ہو تو بھی حکومت دینی پڑتی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جو ہے عدل پسند موجود نہیں ہے. یہ مشکل ہے، یہ قرآن کی نگاہ میں جو مشکل بتائی گئی. ہاں، یہ جب زیادہ بڑی تعداد میں تیار، اتنے کم سے کم تیار ہو جائیں کہ جو وقت کے ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، تو امام کا ظہور ہو جائے گا. 200 سال نہیں ہوا یہ، اور 1200 سال پھر نہیں ہوا، اور ابھی بھی نہیں ہوگا. کب تک؟ بنیادی شرط یہ ہے کہ اتنے لوگ آ کر تیار ہو جائیں. شہید باقر الصدر نے عدل کے لیے لوگوں کو کھڑا کرنا چاہا، لیکن نہیں کھڑے ہوئے لوگ. یہ کوئی ایک قدیم زمانے کی تاریخ نہیں ہے، ہمارے آپ کی نگاہوں کے سامنے بہت سارے ہمارے موجود ہیں. بہت یہ پڑھا ہے، کم جانتے ہیں آپ لوگ. بہت پرانی بات قیام کی، کہا کہ جان چلی جائے گی، مار دیے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک 20 لاکھ لوگ جو ہے مارے جا چکے ہیں. اس وقت اگر قیام کرتے عدل کے لیے، ٹھیک ہے 10-20 ہزار شاید مارے جاتے، کہ جیسا امام خمینی کے قیام میں ہوا 10-20 ہزار لوگ مارے گئے. اتنی مارے گئے. وہ تو بعد میں جب ایک شیعہ ولایت کے نظام قائم ہو گئے تو پوری دنیا سب مل کر آ کر ختم کرنے کے لیے کہ یہ تیسرا یعنی ہمارے نظام کے مقابلے میں کوئی ایک سسٹم ابھر کر آیا کیسے، اور کیسے جرأت ہوئی، اور کیسے پیش کیا گیا. آ کر اس کو ختم کرنے کے لیے سب کو ملایا گیا، ڈالرز کو، ٹیکنالوجی کو، سب کو لا کر پورا زور لگا دیا گیا ختم. ورنہ اصل میں عدل کے لیے قائم کرنے کے لیے اتنا کچھ نہیں تھا. وہ 15,000 لوگ، 20,000 لوگ اتنے مارے گئے. لیکن 15,000 لوگ مارے گئے شہادت کی موت میں، شہید ہوئے. اور شہید ہونے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ تم گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مر گئے. یہ صرف مرے نہیں ہیں بلکہ یہ زندہ ہیں، اور صرف زندہ نہیں بلکہ تم کو زندگی بھی دے رہے ہیں، یعنی معاشروں کو زندگی دے رہے ہیں. شہید کبھی نہ صرف یہ کہ خود زندہ ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو زندہ کر رہا ہوتا ہے. آج کربلا ہمیں زندہ نہیں کر رہی ہے، کربلا کی شہادتیں ہمیں زندہ نہیں کر رہی، ہماری روح کو، ہمارے وجود کو، ہماری فکر کو کربلا زندہ کر رہی ہے. تو وہاں 10-15-20 ہزار لوگ ظاہری طور پر جدا ہو گئے، نہیں رہے، لیکن وہ شہادت کی موت مرے. نتیجے میں انہوں نے خود کو عزت دی، قوموں کو عزت دی، ملکوں کو عزت دی، اسلام کو عزت دی، قرآن کو عزت دی، شیعت کو عزت دی، اور بہت کچھ دیا. اور اس کے برعکس ادھر کیا ہوا؟ قیام نہیں کیا لوگوں نے عدل کے لیے کہ کہیں 2-4 ہزار لوگ مارے نہ جائیں. نتیجے میں اس وقت سے لے کر ابھی تک 20 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، وہ بھی ذلت کے ساتھ مارے گئے، نہایت ہی ذلت کے ساتھ. یعنی زندان ابو غریب کا منظر کبھی تاریخ نہیں بھولے گی کہ کیا ہوا زندان ابو غریب میں. عراق کی خواتین اور بچیوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ کبھی نہیں فراموش کیا جا سکتا. کس طرح مارا، کس رسوائیوں کے ساتھ مارا. صدام نے کس طرح مارا تھا، 10 لاکھ لوگوں کو مروایا تھا. یہ بھی بات کر یہ نہیں کہ کس کو مروایا تھا. بعد جب صدام کی بات ہے فوراً ذہن میں آتا کہ نہیں شیعہ کو مروایا ہوگا. نہیں، صدام ایک ڈکٹیٹر کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے سب کو مرواتا. جو فرعونی نظام کا کام یہی، جو بھی آتا ہے. اپنے چچا کو مروا دیا، اپنے 2 داماد تھے دونوں کو مروا دیا، یعنی نزدیک ترین افراد کو مروا دیا. چونکہ ذرا بھی احساس کیا کہ قوت کا احساس کر رہا ہے فوراً مروا دیا. ایک ڈکٹیٹر کے سامنے کسی کو حق نہیں کہ وہ قوت کا احساس کرے اور طاقت کا احساس بھی کرے. اسے فقط اور فقط غلام بن کے رہنا ہے، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے چچا ہی کیوں نہ ہو، چاہے داماد ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو. بیٹا بھی اگر ایسا کرے اس کو بھی مروا دیا جائے گی. پوری تاریخ بھری پڑی ہے، کوئی آج کی بات نہیں، یہ ہے قانون. لہذا عراق میں یہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے. امریکہ کے آنے سے پہلے 10 لاکھ سے زیادہ، اور امریکہ کے آنے کے بعد 10 لاکھ سے زیادہ مارے گئے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ایک فقیہ نے آ کر امت کو
عدل پسند بنانا چاہا تھا اور عدل کے لیے قیام کرنے کی دعوت دی تھی، لیکن اس کے لیے وہ امت تیار نہیں ہوئی۔ اور اسی ایک ہی زمانے میں اس کے برعکس دوسری جگہ پہ ایک امت تیار ہوئی، وہ بھی اتنا پوری طرح سے نہیں، وہاں بھی اتنی بہت مشکلات تھی، لیکن کسی حد تک نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ساری عظمتیں، یعنی کم سے کم اگر اثرات اگر آ کر دیکھے جائیں، ایک بہت اچھی چیز ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اثرات کو دیکھا جائے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس پہ توجہ کریں آپ لوگ۔ یعنی کسی چیز کی حقیقت اور اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ وہ کتنا معاشرے میں مؤثر ہے، اور یہ صرف ایک سوشل اور یہ ذاتی اصولوں سے نہیں ہے، یہ اسلام کے نزدیک بھی اہم چیز ہے۔ اسلام میں اسی کو زیادہ اہم قرار دیا گیا ہے جو زیادہ مؤثر رہا ہے۔ انبیاء سب معصوم ہوا کرتے تھے، لیکن ہر نبی برابر نہیں ہے، جو نبی جتنا زیادہ مؤثر رہا ہے اس کو اتنا زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبی معصوم تو سب ہوتے تھے، پاکیزہ تو سب ہوتے تھے، متقی تو سب ہوتے تھے، عبادت گزار تو سب ہوتے تھے، پھر یہ انبیاء میں فضیلتیں کیوں ہیں؟ فضلنا بعضهم علی بعض کیوں ہے؟ بعض کو بعض پر فضیلت اس لیے ہے کہ ایک نبی آ کر پورے بڑے بڑے معاشرے کو تبدیل کر دے رہا ہے، پھر ایک نبی آ کر ایک گاؤں کو تبدیل کر رہا ہے، نہیں ہو سکتے۔ یعنی تاثیر کے لحاظ سے دونوں برابر نہیں ہیں، لہذا ذکر کے لحاظ سے بھی، عظمت کے لحاظ سے بھی برابر نہیں ہے۔